السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر نیوز۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں اس بات کو تسلیم کرنا بہت ہی دشوار لگتا ہے کہ ایک مرد کو بھی درد ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی دکھ دے سکتا ہے، اس کو بھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا چاہنے والا اس کو ٹھکرا دے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مگر جب آپ کا کوئی اپنا، آپ کو چاہنے والا، آپ کے لیے ایک ہی پل میں اجنبی بن جائے، آپ کو لات مار دے، آپ کی محبت کو ٹھکرا دے، تو ایسے حالات میں مرد بھی انسان ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ میری کہانی کی شروعات جنوری 2018 میں ہوئی۔ میری عمر 38 سال تھی اور میں 2 دفعہ شادی کے بہت برے تجربے سے گزر چکا تھا۔ میری پہلی شادی جس لڑکی سے کرائی گئی وہ ذہنی مریضہ تھی اور اس کے علاج کے لیے وہ پاگل خانے میں بھی رہ چکی تھی، جس سے مجھے لا علم رکھا گیا۔ نتیجے کے طور پر معاملہ طلاق پر ختم ہوا۔ اس کے بعد رشتہ کروانے والی عورتوں نے ایک بار پھر مجھے بیوقوف بنا کر میری دوسری شادی ایک ایسی لڑکی سے کرا دی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا پہلے والا شوہر آ گیا اور مجھے اسے بھی طلاق دینا پڑی۔ ان دونوں شادیوں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا تھا، جو کہ بیویوں کے جانے کے بعد میرے پاس ہی تھے۔ اس کے بعد جب میں تنہائی اور مایوسی کی حالت میں تھا، جنوری 2018 میں میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کے ایسے لگا کہ جیسے زندگی نے مجھے اتنے زیادہ دکھ اس لیے دیے تھے کہ اس نے مجھے اس سے ملوانا تھا۔ اس کی محبت میں مجھ میں ایک بار پھر زندہ رہنے کی امنگ جاگ اٹھی۔ وہ بھی طلاق یافتہ تھی اور یوں ہمارے پیار کا قصہ شروع ہوا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئی تھیں اور اس کی بیٹیاں اور میرے بیٹے ایک بہت ہی خوبصورت فیملی کی صورت میں رہ سکتے تھے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ طور پر رشتہ بھجوانے کا سوچا، مگر میں نے اس کو اپنی پہلی 2 شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ میری ذرائع آمدنی کم تھے، اسی وجہ سے میں نے پرانی نوکری چھوڑ کر کراچی میں نئی نوکری کی اور پھر میری والدہ نے اس کی والدہ سے رشتے کے حوالے سے ملاقات کی۔ میری والدہ نے ان کو میری گزشتہ شادیوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ رشتے جھوٹ کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے میرے بارے میں سبھی حقیقت سے اس لڑکی کی والدہ کو آگاہ کر دیا۔ شروع میں تو وہ لوگ یہ سب سن کر شاک کی کیفیت میں آ گئے، مگر جب میں نے ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو انہوں نے نہ صرف اس سب کو تسلیم کر لیا بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور دونوں جانب سے شادی کی تیاریوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس دن پیر کا دن تھا جب صبح کے آغاز کے ساتھ ہی مجھے اس کا محبت بھرا خط ملا، جس نے میرے دن کو اور بھی حسین کر دیا۔ کاموں کی مصروفیت کے سبب میں اس سے زیادہ رابطہ نہ کر پایا، مگر دوپہر میں اس کے دوسرے پیغام نے مجھے صدمے سے 2 چار کر ڈالا۔ اس کے والد اور بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ شادی ختم کر رہے ہیں۔ جب میں نے کال کر کے اس سے تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کا رد عمل حیران کر ڈالنے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک دھوکے باز ہوں جس نے اپنی پہلی شادیوں کی بات اس سے چھپائی اور وہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دیں گی۔ اس حوالے سے جب میں نے اس کے خاندان والوں سے رابطہ کیا تو ان کا جواب مزید حیران کر ڈالنے والا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی گزشتہ 2 مہینے سے صرف میرے ساتھ رابطے میں تھی، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور جب اس کے اور میرے درمیان اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں نظر آئی تو اس نے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک مرد ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ میں اس بات پر یہ سوال پوچھنے کے حق باجانب ہوں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ میرے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کے جذبات سے اس طرح کھیلے؟ میں آج بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اسے میرے ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک